أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم 8واں سپارہ سورۃ الانعام اس دی آیت نمبر 139-140 رکوع پورا ہو گیا. کافران دے شعائب کا ذکر ہو رہا ہے. کافر کرتے کی سکتے جانورانو اپنے بتاں دی بھینچ چڑھا دینا, بتاں دے نام تے چڑھ دینا گل دا درس, بتاں دے نام تے کوئی شے پالنی شروع کر دے. اج ایک انہاں دی نویں افتراء جی اپنے کو گھڑ کے انہوں نے اپنی رسم بنا لینا, پھر کہہ دینا کہ اللہ کی طرف ہوئے. وقالو کافران دا کہنا, وقالو آکھیا انہوں نے کافران نے کہ ما فی بطون هذه الانعام, بطون بطن دی جمع ہے, بطن کہتے ہیں پیٹ نو, ما جو کچھ فی بطون ان جانوراں دے پیٹاں دے اندر, پیٹاں دے اندر او شے خالصۃن لذکورنا, ذکور مذکر جو مردہ واسطے, لذکورنا واسطے مردہ, خالصۃن خالص جیڑی چیز انہاں دا پتہ کی ہوندا سی کام, انہاں دا جدو دل کردا سی جڑا پیٹ دے اندر جانور ہونا, بچہ پیدا ہونے والا, کسی ٹائم بھی انہوں کٹ کے تے انہوں پکا کے کھا رہے ہیں. ایک کافران دی رسم جدو دل کرنا ہن یہ بچہ ہو پیٹ چو زندہ نکل آیا, انہوں نے مردہ نے کھانا ہے, عورت نیڑے نہیں آ سکتی اس گوشت. عورت چاہے شادی شدہ ہوئے چاہے غیر شادی شدہ, چاہے طلاق یافتہ ہوئے چاہے بیوہ ہوئے, عورت کوئی چھوٹی ہے یا بڑی ہے, او جڑا جانور زندہ نکلے آئے پیٹ چوں اس جانور دا گوشت عورت نہیں کھا سکتی. خالصۃ لذکورنا, مردہ واسطے خالص,
وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا تے عورتاں واسطے حرام. اگے اور نویں گل سنو, نویں گل وَإِن يَكُن مَيْتَةً جب پیٹ جو مردہ نکل آیا ہے, وَإِن يَكُن مَيْتَةً, میتہ کہتے ہیں مردار کو, مردار نکل آیا ہے پیٹ چوں, فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ فَهُمْ پسو فِيهِ اس مردار دے وچ مرے ہوئے بچے دے وچ جڑا پیٹ چوں نکلیا مریا ہویا بچہ شرکا ہن شریک ہو گئی, ہن انہاں مرداں تے عورتاں نے رل کے کھا. معلوم ہویا جی اگر کوئی مردہ بچہ بھی نکل آندا سی جو وہ بھی کھا جاندے سن, جے زندہ نکل آندا سی تے وہ بھی کھا جاندے سن, جے زندہ نکلدا سی تے مرداں واسطے, جے مردہ نکلدا سی تے مرداں تے عورتاں دوواں واسطے. یہ انہاں دا ایک رسم و رواج کہ نہ انہوں نے زندہ چھڑنے نہ انہوں نے مردہ چھڑنے. ساڑھے بھی ایک رسم میں کل بھی دسے اسی کہ ایک 10 بیبیاں دی کہانی ہوئی. 10 بیبیاں دی کہانی, عورتاں لڈو لے کے مٹھیائی لے کے تے بیٹھ جاندیاں نے, 10 عورتاں اکٹھیاں ہو گئیاں. ہن او مٹھیائی وہ قصہ کھانی کیتی, قصہ پڑھیا جڑی وہ مٹھیائی ہے او محرم لذکورنا, وہ مردہ ہستے حرام, اور صرف عورتیں ہی کھا سکتی ہیں, صرف عورتیں کھا سکتی ہیں, پھر گالی چبار نہیں جا سکتی. تو بھائی ایک رسم کافرانی رسم ہے, اسالے ثواب ہوئے تو گھر دوبار نہ جاوے, اسالے ثواب ہوئے جنوں چاہے دے وہ جیڑا حقدار ہے. اسالے ثواب دی شاید حق غریب یتیم مسکین بیوہ انہوں نے دے وہ جیڑے زیادہ حقدار نے انہوں نے عطا کرو. جتھے ضمیر مطمئن ہوتا ہے اتھے دے وہ تھوڑی وہ شاید لگ جائے گی اللہ دی راہ. جتھے ضمیر مطمئن نہیں ہوتا اتھے دتی ہوئی شاید لگتی نہیں لگتی. میرا ضمیر ہی نہیں مطمئن, میں کہنا ہے کروڑا پتی ہے تو میں انہوں قربانی نکال دے دیا یا میں انہوں بھی اللہ دی راہ میں کوئی نہیں شاید ہے. وہی میرے آلہ حضرت امام احمد رضا خان, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے تو تک فرما دیتا کہ کل خانی دے چنی یا کلہ دے چھولے جیڑا کھا لیندہ ہے وہ دل کالا ہو جاتا ہے. جیڑا کھاندہ ہے ہوندہ سانو چڑے نہ لبن, اسی لڑائی پا دینے ہیں, سانو لیا کلہ دے گئے ہوئے سانو کیڑا ہونا چھولے دے. تیرا امام کہتا پیا ہے کہ دل کالا ہو جائے. کیوں؟ وجہ نہیں او چنے جنہ تے کل خانی دے اوراد پڑے گئے نے, او چنے صرف بچیاں نو تقسیم ہوتا ہے, وڈیاں نہیں, صرف بچیاں دا حق کیوں ہوتا ہے. ساڑھے وڈے بھی چھوڑے کھانے کھلوتے ہیں اتھے پانے. ہاں یہ حقیقت ہے. یہی تو کل خانی جاؤں دے یہ سوارے نے کہ کوئی شاہ لبے گی, ثواب دی خاطر نہیں آدھے. اور بھائی ثواب دی خاطر آؤ جنہی شاہ مقدرہ ہے انہیں لب بھی جانا ہے. جی حقدار ہے دلیل ہے, جی نہیں حقدار ہے نیڑے بھی نہ جا. ایسے ہی نہیں رکھنا ہے. اللہ واسطے دی شاہ جی تینوں لگ دی ہے تے لے لے,
جی اللہ واسطے دی شاید تینوں نہیں لگتی ہن نیڑے بھی نہ جاؤ. ساری سوچ لگے یا نہ لگے سارے ذہن چ نہیں ہوتا قدم ذہن چ نہیں ہوتا. کئی جگہ تے لڑائیاں پی جاتی ہیں اسے تقسیم کی وجہ سے ایک دوسرے کے سر پاڑ دیتے جاتے ہیں. ایک بندہ پرات رکھ کے لیا سامان دوسرے بندے نے اردو بھی ہاتھ ماریا جدو ہاتھ ماریا تو پرات تھلے ڈگ پئی سامان سارا مسجد دے قالین تے جدو قالین تے سامان ڈگیا تو تھلو بندے دوجے ڈگے انہوں نے چکنا شروع کر دیتا. انہوں جتے ہاتھ پرات ہی ڈگی تھلے نے پرات چکی وہ سر چ ماری وہ سر پاڑ گیا. لے مسجد کی دیواراں بھی خونوں خون تے قالین بھی خونوں خون. ہوں وہ کہتے ہو گھروں سد کے لیا ڈانگا کٹ کے لیا دوسرے گھر ویکھن دے حالات. جدو حساب کتاب انہوں کا ویکیا میں چل گڈی کر نکلی گیا پتہ نہیں کی یہاں لڑن دے ہوئے اے حساب کتاب سارے بڑے سوچنا پڑے گا ویکھنا پڑے گا پرکھنا پڑے گا اسی حقدار ہیں کہ نہیں. جی چھولیاں دے حقدار ہیں تو پھر قربانی کی کھال بھی لے لے کر وہ بھی لگتی ہے پھر کر جی وہ نہیں لگتی تو پھر یہ بھی نہیں لگتی. آپ کو نویں ہی مسئلے دستا ہے مولوی یہ سانو چھولیاں تو بھی پجاؤ ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ. جے مردہ بچہ نکل آیا تو پھر بڑیاں بھی شامل. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ. یہ جواب اللہ کی ذات ہے. سَيَجْزِيهِمْ سین جزا دے نال سین داخل ہو گئی. جدو سین کسے لفظ دے پہلے آ جاوے فعل تو ورب تو پہلے سین آ جاوے ورب تو پہلے سین آ جاوے. یقولو سیقولو دوسرا سمارا شروع ہو رہا ہے سیقولو سین داخل ہوگی یقولو تے یقولو ورب ہے ورب تے یقول سین داخل ہوگی میں نہ بن جائے گا ان قریب ہونے نیڑے نیڑے ان قریب اور چھیتی. سیجزیہم اللہ فرمانا میں چھیتی انہاں نو جزا دے گا. سیجزیہم ضمیر ہے میں چھیتی انہاں نو جزا دے گا. کتنی کو دیر ہو رہی ہے میرے کو جاؤنا نہیں ہے یا اللہ کیڑی شے دی جزا دینی ہے. اللہ نے فرمایا وصفہم اے جڑے وصف لے کے پھرتے وصفہ ہم اے جڑے وصف تواڈے وچ پائے جاندے نے نا انہاں دی جزا میں تانوں دے لینا تے چھیتی دے واں گا. یہ تنبیہ ساڈے وچ جڑے قرآن و سنت دے خلاف وصف ہیں انہاں تو سانوں بھی دوری اختیار کرنی پوے گی اور ہر اس وصف نو اپنانا پوے گا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق ہوئے گا. جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دے خلاف ہوئے گا اللہ فرماتا پھر میں چھیتی نہیں بڑھا گا تمہارے اندہ عام پنجابی کی ترجمہ اس طرح میں چھیتی نہیں بڑھا گا تمہارے انہا بے شک سلطان العارفین علیہ او ذات بے شک او ذات حکیم علیم حکمتہ والی بھی ہے علم والی جانن والی وہ ذات کو پتہ ہے اور وہ حکمت بھی جانتی کہ کس واسطے میں انہوں سزا دینی ہے جزا دینی. قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحن قد ضرور خاسرہ خسارے ضرور کانٹے چ پہ گئے الذین اولو
ضرور کانٹے چ پہ گئے او لوگ قتلوا اولادہم جنہاں نے اپنی اولاد نو قتل کیتا صفحن بے وقوفی کی وجہ تو بغیر علم بغیر علم تو بغیر علم تو قتل کیتا. زمانہ جاہلیت کے اندر بعض لوگ ایسے سن کہ جدو اولاد جمنی تے جمدیاں ہی مار دینی غریب ہونی تے غربت دی وجہ تو کہ ایندی روزی کون پوری کرے گا, ایندی روزی کون پوری کرے گا, مار دیتے سے جمدے لو کیوں انہاں دا ایمان تے عقیدہ کوئی نہیں سی کہ رازق تے اللہ دی ذات. اور بھئی جڑا بچہ آیا ہے اس دنیا تے انہیں قدم رکھیا ہے وہ آپ دا رزق اپنے نال لے کے آندا ہے. میں اپنا رزق لے کے آیا, تسی اپنا رزق لے کے آئیے, تسی اپنا رزق, ہر بندے دا اپنا رزق ہے. اور یاد رکھو اس رزق کے کسی بھی دخل اندازی نہیں, ایک خاص اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرفوں ہے. واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دے گا. جو بچیاں نو روزی دی وجہ تو قتل کر دیتا تے ساڈے بھی ایک پلاننگ شروع ہو گئی منصوبہ بندی والی. بچے دو ہی اچھے جے گھنے ہو گئے تو روزی کون دے گا, انہاں نو پالنا کی ایک ذہن بنیا ہوا ہے, انہاں نو پالنا کنے ہے, سامنا کنے ہے, انہاں دے شادی بیاہ دا فکر کنوں ہوئے گا. اسی غریب بندے ہیں, چل آپریشن کرایا, چل بس دو ہی چنگے نے, انہوں گناہ کنے سے ہوتے. نمبر ایک تا پہلا گناہ تے بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ دی رضا کی ید تو ایمان ختم ہو گیا. بھائی بچہ آیا ہے, روزی اپنی نال لے کے آیا ہے, تو انہوں ضائع کرا رہے ہیں. وقفے کا ذکر قرآن میں ہے, وقفے کا ذکر قرآن پاک نے کیتا ہے کہ وقفہ رکھ, اپنے بچیاں نو دودھ پلاؤ, حولین کاملین, 2 سال بچے نو دودھ پلا, یعنی 2 سال دے وقفے دا ذکر آ گیا. اگے قرآن کہتا ہے جے گھٹا لویں تا بھی ٹھیک ہے, جے بتا لویں تا, جے 2.5 سال پلا لویں تا, تو 2.5 سال دا وقفہ تے کر سکنا ہی. لیکن اگر بچہ ہون والا ہو گیا تو انہوں ضائع نہیں کرا سکتے. ایک قتل دا کیس تیرے سر دے نامہ اعمال جی آ گیا ہے کہ انہوں پروان چلانا پڑے گا, انہوں ضائع نہیں کرنا پڑے. ایسی کر دے گا ساڑھے تھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مطابق آپ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت ہے, پتہ کی ہونا, جدو بچی پیدا ہونی نا تے عورتاں محلے دیاں اکٹھیاں ہو جانی, وہ 4 اوون 5 اوون 10 اوون, انہاں نے اس 9 مولود بچی نو گود وچ لے لینا, گود وچ لے کے جو 8-10 جویں اور آپ جنازہ لے کے نہیں جاندے, ایویں او عورتاں لے کے ٹر پیندیاں سن جمدی بچی نو باہر جنگل لے جا کے ایک گڑھا کھود کے اتنے انہوں نے ان کی کرنا, انہوں کی رسم دیکھو. حضرت اکرمہ آپ کے مطابق کہ ہر عورت نے سب تو پہلے اس بچی نو اپنے سینے نال لانا, سینے نال لا کے گودے چلی ہوئی ہے, سینے نال لا کے تو اس نے دوسری عورت کو دے دینی, پھر دوسری عورت نے اپنے سینے نال لانا, پھر تیسری عورت نے اپنے سینے نال لانا, چوتھی نے. جنیاں عورتاں ہونیاں
ساریاں نے وارو وار سینے نہ لا کے پھر ایک عورت نے اس گڑے چ زندہ بچی نو رکھنا، اس زندہ بچی نو رکھ کے اتنے مٹی پا کے دے اتنے درگور کر کے دے واپس آ جانا، زندہ دفن کر کے واپس اے انہاں دی رسم سی کہ کوئی ساڈا داماد نہ بن جائے، کوئی سانو تانا نہ دے اور تیری بچی ہوتے گھر۔ لیکن میرے آقا نے آ کے جو اس بچی کی اتنی عظمت کی اتنی شان بیان کی تھی، بندیو ایمان والیو، جے ایک بچی پیدا ہو گئی ہے تو اللہ دی رحمت آ گئی ہے، بیٹی رب دی رحمت۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جس بندے دے گھر بیٹی پیدا ہو گئی اور وہ جوان ہو گئی، اس نے نکاح دا بندوبست کر دیتا، بڑے آسان طریقے نال رخصت کیتی ہے، واجبت لہو جنہ، او دے واسطے جنت واجب ہو۔ اے بیٹی دی شان اتنی بیان کی تھی کہ لوگ اس کو قتل کرن تو باز آن، زندہ دفن کرن تو باز آن، اور ذہنی چوہے خیالات کاٹ دے کہ کوئی ساڈا جوائی بنے گا، داماد بنے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے نازک توانے بچیاں، بیٹے وراثت دے مالک نے، اور تیری بیٹیاں تیری میت دیاں وارث نے۔ بیٹے نے کوئی شہر لینی اسی باپ کو چڑھ کے لوے گا، ابا 10 روپیے کا 100 روپیہ دے میں چاہیے، لیکن جدو بیٹی نے کوئی شہر لینی اسی ڈائریکٹلی باپ نو نہیں کہے گی، پہلے ماں نو کہے، امی ابے کو لوے شہر لے کے ایک کاپی کی ضرورت ہے جو بھی انہیں اپنی امی نو کہنا ہے، امی ہوں تو پاپا مما چلے پہ رہے، پاپے نو کبھی کاپی لینی ہے، پاپے نو کبھی ایسا لینی، پاپے نو وہ بچیاں ہی نہیں ہیں نازک۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جدو بھی تسی باہر جاؤ تے گھر آؤ تے کوئی شے لے کے آئے کرو، بیٹیاں انتظار چوندیاں نے کہ میرا باپ میرے واسطے کی لے کے آئے، چاہے ایک کھجور لے کے آؤ، لیکن ضرور لے کے آؤ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جدو کوئی شے لے کے آوے نا گھر تے سب تو پہلے اپنے بیٹیاں نو نہیں، جیڑی شے وچ جاندی سب تو پہلے اپنی بیٹی، اور اللہ کی ذات نے قدرتی طور پہ اس بیٹی کا باپ بیٹی کا ایک پیار ایک محبت ہی ایسی بنا دی، ایسی محبت پتہ نہیں وہ لوگ کیسے پتھر دل سن نہ یا کلبی بت دیکھ لو کہ 70 بچیاں نو زندہ درگور کرن والا تے آخر وچ اپنی بچی نو بھی زندہ درگور کر دتا، اپنی بچی نو لے کے گیا نا تے بچی جا کے دفن کر دی تے آ کے پھر نبی پاک دے کے ساری داستان سنا، سونے ابا بچی نو لے کے جا کے دفن کر۔ میرے آقا نے داڑھی مبارک آنسو کر، میرے آقا نے فرمایا ایک باری اور سنا کیویں کیتا ہی بچی کی دفن، کیویں تیرا دل مان گیا کہ میں بچی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بچیاں تو جگر کا ٹکڑا ہو گیا، الفاطمہ تو بنات منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری جگر کا ٹکڑا ہے، بچی ہے بیٹی ہے، بچیاں جگر دے ٹکڑے، نور چشم، نور چشم، اکھاں دا نور نہیں بچیاں، اکھاں دا چانن نہیں۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ذات نے فرمایا قد خاسر الذین، ضرور گھاٹے چ پہ گئے وہ لوگ، قتلوا اولادہم، جنہاں نے اپنی اولاداں نو قتل کیتا، سفہن، بے وقوفی کی وجہ، صفیہ بے وقوفی، اندے جو ایک صفیہ نام رکھا جاتا ہے، اگر وہ سین نہ رکھا جائے گا کہ یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، سواد نال صفیہ رکھ سکنے ہیں، سین نال صفیہ، کیونکہ یہ تمانا بڑھتا ہے بے وقوف عورت، بے وقوف صفیہ، بغیر علم،
بغیر علم تو وحرموا اگلی گل رونا دی اگلی قسم آ گئی وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ تے ایویں ہی کسی حلال رزق نو اپنے آپ تے حرام کر لینا جائز شے نو کہہ دینا ناجائز ہو گیا اپنے کو گھڑ کے مسئلہ بیان کر ہر نجائز شے نو جائز سمجھ کے دونوں کرنا شروع کر دینا جویں ساڈے اندر بڑے ایسے رواج بن گئے کسی عورتوں نے نماز تسبیح شروع ہو گئی کسی عورتوں نے ملاد شروع ہو گئے کسی عورتوں نے اجتماع شروع ہو گئے جنہاں سے عورتوں نے مخلوق تعلیم شروع ہو گئی مرد بناون لگ پیا تاجدار صداقت منجی تے پون تے میرے آقا فرماون منجی تو اٹھ پے تے ساڈیاں یونیورسٹیاں عورتاں بچے تے بچیاں لال کے اکو بینچ تے اکو ڈیسک تے بیٹھے اسی کہنے آگے بہرحال بندہ کی آکھے کی کوئی اندے تے کی تبصرہ کرے اور کی کر سکتے ہیں اکلیاں بچیاں کو اسی بھیج دینے ہیں جاؤ ایک 30 روپیاں دی جُتی جدو مصیبتیں آنے تے لگا کے رکھنا کہ کوئی چوک کے نہ لے جائے تو بھائی 30 روپیاں دی جُتی ہے 100 دی لال ہے 100 دی جُتی تے رکھنا ہے لکا کے کوئی چوک کے نہ لے جائے کدی اس نکر وچ رکھنا ہے کدی اس نکر وچ اور بھائی کوئی بدل کے نہ لے جائے کوئی چوک کے نہ لے جائے اور 30 روپیاں دی جُتی دا اتنا خیال ہے کہ گھر دی عزت دا تینوں خیال ہی کوئی نہیں جدی 8 گھنٹے غیر معلومات نال جا کے حقیقت کڑوی لگتی ہے حقیقت کڑوی لگتی ہے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق مصطفیٰ صراط مستقیم پہ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا رب کریم رحمت فرما کرم فرما خوشی فرما درس قرآن قبول و منظور فرما غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق